अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम शाह आम डॉलर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में हुकूमत को लास्ट वार्निंग दी है। उन्होंने मुतालबा मानने हुकूमत ने जो मुस्लिम पीपल पार्टी से वादे किए थे वो निभा लें, वरना बिलावल ने कहा है कि हम दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। 28 तरमीम की बातें चर्चे चलने लगे हैं। कल के प्रोग्राम में भी हमने आपको बताया था। ताहम बिलावल भुट्टो की तरफ से कहा गया है कि अभी तक उन्हें इस बारे में हुकूमत की तरफ से कोई ही बात नहीं बताई गई। ईरान और अमेरिका की जंग के बाद अब तक बातचीत का सिलसिला जारी है, जेडी वेंस का कहना है। ताहम उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की मुतालबात मानने पड़ेंगे ईरान को, और ईरान ने ख़बरदार किया है कि वो अपने खुद मुख्तारी को कभी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जायज़ मुतालबा मानने के लिए तैयार हैं, वरना जंग लड़ेंगे तो जंग भी करने के लिए तैयार हैं। ये अब्बास अराग़ची का कहना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पे हैं और चीन में उन्होंने चीनी सदर से मुलाकात की है। दोनों मुल्क ने इस बात पर इतराफ़ किया है कि आपस में मिल बैठकर दुनिया के बदलते हुए हालात को देखकर माशी कारोबारी मामला बेहतर करें। और इसके अलावा मज़ीद डेवलपमेंट है कि 6 मुल्कों ने आब हॉर्मुज़ को खोलने के लिए ईरान के लगाए गए कानून के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया है। और नेतन्याहू का खुफिया दौरा यूएई वो भी मंजर-आम पे आ गया है। तमाम तर बातचीत करेंगे, मगर इस प्रोग्राम के आगाज़ में चलते हैं। जैसा कि कल हम अपने आप के प्रोग्राम में आपको बताया था कि हुकूमत 28 तरमीम की बातें चल रही हैं हुकूमती राहदारी में, और हुकूमती के कुछ अरकान इस बात की बातचीत कर रहे हैं। ये खुफिया तौर पे बातचीत चल रही है। ताहम अब इसी सिलसिले में जो है हुकूमत की तरफ से जो है वाज़े तौर पे अभी नहीं कहा गया। ताहम कुछ तज्ज़िया निगारों को ये कह रहे हैं कि 28 तरमीम बजट से पहले आ जाएगी। तो इसी सिलसिले में आसिफ अली जरदारी से भी कोशिशें हुकूमत की थी कि उनको इस मामले पर ठंडा किया जाए और 28 तरमीम लाई जाए। तो बिलावल भुट्टो ने कुछ दिनों पहले लाहौर में थे तो उन्होंने कहा कि इस एक ही पार्लियामेंट से 1 या 2 जो है आइनी तरमीम हो सकती है, मज़ीद तरमीमें नहीं हो सकती। तो इसी सिलसिले में पीपल पार्टी का तो ये मौक़िफ़ है 28 तरमीम के हवाले से। अब बिलावल भुट्टो क्योंकि अब इस्लामाबाद पहुँचे हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए हैं, और उन्होंने कहा कि अब तक जो तरमीम के हवाले से जो सवाल किया गया 28 तरमीम के, उसके हवाले से बिलावल भुट्टो ने कहा कि अभी तक मेरे से भी वज़ीर आज़म की और सदर आसिफ जरदारी से मुलाकातें होती रहती हैं, गैर सरकारी और गैर निजी मुलाकातें भी होती रहती हैं। ऐसा कोई डिस्कस वज़ीर आज़म ने हमसे नहीं किया 28 तरमीम के हवाले से। उन्होंने कहा कि 27 तरमीम में और 26 तरमीम में और 18वीं तरमीम में जैसे हमने सूबों को हक दिलाए और सूबों को खुद मुख्तारी का उनका जो हक दिलाए, तो वो सारी दुनिया को पता है। उन्होंने कहा कि सूबे पहले ही महरूमी का शिकार है, उनको बहुत सारे मसाइल हैं। अब 28 तरमीम ला के जो है ऐसे किस्म की बातें हो रही हैं, तो अभी तक हुकूमत ने कहीं भी किसी ज़राए से उनसे तस्दीक नहीं की। तो बजट के सेशन से पहले ही बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने एक बार और भी कहा है कि हुकूमत से हमने जो माहदे किए थे इत्तेहाद में, क्योंकि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग की बड़ी इत्तेहादी जमात है, मुस्लिम लीग नून ने भी उनसे वादे किए थे कि वो उनके तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं या उनके कुछ मुतालबात हैं या पीपल पार्टी का आइन है वो उसको बरकरार रखेंगी। तो इन माहदों पर हुकूमत चल रही थी और इत्तेहाद चल रहा था। तो बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर हुकूमत को इस बात की याददानी दिला दी है कि हुकूमत ने किए गए वादे अभी तक हमारे साथ पूरे नहीं किए। तो बिलावल भुट्टो ने ये
لفظی ظاہری طور پہ اس کو حکومت کو الٹیمیٹم تو نہیں دیا، مگر اس کی بات چیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلال بھٹو نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبے تسلیم نہیں کرتی حکومت تو ظاہر ہے ہم اور کوئی جو ہے راستہ اختیار کر لیں گے۔ اس کے علاوہ مزید اور بھی ڈیولپمنٹ ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ان بجٹ کے حوالے سے تجویز کی جو 4 رکنی کمیٹی ہے، نوید قمر اور اس کے علاوہ شیری رحمان اور اس کے علاوہ جو دیگر ہیں رہنما وہ موجود ہیں، ان سے بجٹ کی تجاویز حکومت شیئر کر سکتی ہے۔ تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے۔ بلاول بھٹو کیونکہ اسلام آباد آئے تھے، پچھلے ہم نے کچھ پروگرام میں آپ کو بتایا کہ منڈے کے دن کو اسلام آباد آئیں گے بلاول بھٹو۔ جو اسلام آباد سے خبریں کچھ چل رہی ہیں صدر آصف زرداری کے حوالے سے، اس میں ٹھم ہو جائے گا۔ تو بلاول بھٹو کی آج کی پریس کانفرنس سے ایسے لگتا ہے کہ حکومت کو انہوں نے سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت ایسی ہمارے ساتھ صحیح نہیں چلے گی تو ظاہر ہے ہم اور کوئی معاملات دکھا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریس کانفرنس میں کہ حکومت پہ عوام کے مفادات کو حاصل کرتے عوام کو ریلیف دے، اور حکومت کے ریلیف ہوئے جو اقتدام ہے ان کو ہم نے ویلکم بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جو مجبوریوں میں معاملات فیصلے ہوئے ہیں اس کی حمایت بھی کی ہے، حالیہ جنگ میں بھی، اور اس سے پہلے بھارت اور پاکستان کی جنگ میں بھی حکومت کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ تو ایسی چیزیں نہیں کر سکتے جس سے ہمارا نقصان ہو، ہماری پارٹی کا نقصان ہو، عوام کا نقصان ہو۔ تو یہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا۔ اس کے علاوہ ندیم افضل چند کا آج ایک انٹرویو چل رہا تھا مختلف ویلوگر سے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اب اس کو سیاسی قیدی کے حوالے سے رہا ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری سے جب اینکر نے سوال کیا کہ اس کے خلاف یہ سازشیں کیوں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی واحد جماعت ہے۔ ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ وہ اپوزیشن پچ پر تب اچھا کھیلتی ہے جب ان کی بڑی مخالفت ہوتی ہے۔ تو ندیم افضل چند نے مختلف معاملات پر بھی بات چیت کی ہے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی انہوں نے ڈسکس کیے۔ تو یہ وہاں سے ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کیبنٹ کا عام اجلاس طلب کیا تھا۔ انہوں نے کیبنٹ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے 28 مئی کا دن حکومت اس قوم کو، پوری دنیا کو یاد رکھنا چاہیے، جب 28 مئی کو چاگی کے نزدیک پاکستان نے ایٹمی طاقت بنا تھا اور ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ دھماکے پاکستان نے اپنی صلاحیت بہتر کرنے کے لیے کیے تھے، کسی ملک کے خلاف کوئی اشتعال انگیز کارروائی کے لیے نہیں کیے تھے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور وہ ایٹمی طاقت ہے جسے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، تو یہ اس موقع کو پوری دنیا کو یاد کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اب پاکستان میں ایک اور میزائل کا کامیاب تجربہ ہوا ہے۔ یہ فتح 4 کا میزائل کا کامیاب تجربہ آج پاکستان نے کیا ہے، جس کے حوالے سے ہم نے پہلے ہی پروگرام میں آپ کو آگاہ کیا تھا کہ پاکستان اپنی فوجی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے مختلف میزائل، خود سادہ میزائل خود تیار کر رہا ہے، اور یہ میزائل دور تک جو ہے میزائل لے کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی لمبی رفتار ہے۔ تو اس طرح بھی پاکستان کی یہ جو فوجی طاقت میں ایک بڑی اضافہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور سے ایک صحافی سوال کر رہے تھے کیا 28 ترمیم کے حوالے سے بات چیت ہل رہی ہے حکومت کی، تو انہوں نے کہا کہ اب تک حکومت کے جو بات چیت معاملات ہو رہے ہیں وہ کسی کو بیٹھ کر، انہوں نے کہا کہ 28 ترمیم کی ابھی تک جو باتیں چیت چل رہی ہے اس میں ابھی باضابطہ طور کسی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اگر 28 ترمیم لائی بھی جائی گئی تو اسے حکومت صوبائی خود مختاری تمام معاملات کو دیکھ کر پھر ہی کوئی جو ہے اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے ان میں کسی کو اعتماد میں نہیں لے رہی،
تو یہ بیرسٹر گور کا کہنا تھا۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو کا ایک راز فاش ہوا ہے، اس نے اپنے وزیر اعظم ہاؤس پہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں ایران امریکہ کی جنگ کے دوران نیتن یاہو خفیہ طور پہ ایران امریکہ جنگ کے دوران یو اے آئے تھے اور یو اے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی، اور وہ اس کی ملاقات میں جس میں یو اے کو خفیہ طور پہ جو ڈرونز اور میزائل اور دیگر فوجی تنصیبات ضرورت تھی وہ بھی دی تھی۔ تو یہ اب وزیر اعظم اسرائیلی وزیر اعظم کے ٹویٹر پیغام پر یہ خود اس نے اعتراف کیا ہے، تاہم یو اے حکومت نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسا قسم کا کوئی بھی جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس کا دورہ یو اے میں نہیں ہوا۔ تو اس کے علاوہ جے بائیڈنس کہتے ہیں کہ ایران کو سے بات چیت چل رہی ہے، مگر ایران امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کر لے تو وہ بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایران کی طرف سے عباس عراقچی نے خبردار کیا ہے کہ ایران خود مختاری کے حوالے سے اپنی ملک کی خود مختاری کا بااختیار ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ثالثی اور بات چیت سفارتی سطح پر ہوگی تو وہ اسے بھی خیر مقدم کریں گے، اگر وہ جنگ کریں گے تو اس کے لیے جنگ کے لیے بھی ہم تیار ہیں امریکہ سے۔ تو یہ عباس عراقچی کا اس وقت موقع پہ بیان آیا جب ایران اور امریکہ کے درمیان اب ڈائلاگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے صدر کے سے ملاقات کی ہے، اس کے کھانے کی دعوت پہ شرکت کی ہے۔ چینی صدر نے انہیں کہا ہے کہ چین اور امریکہ اب مل جل کے کام کریں، دنیا میں بدلتے حالات اور بدلتے ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے چین یہ اور امریکہ اس بات کو چھوڑ لیں کہ کون کتنا طاقتور ہے یا کون عالمی طاقت بننے جا رہا ہے، اس کو چھوڑ کے دنیا کے حوالے سے کام کرنا چاہیے، معیشت کے حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ برابری کی بنیاد پر تمام تر مصالحت اور کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ تو اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین اس کا بہترین دوست ہے اور چین سے ساتھ اس کے ساکار ہیں، اور تاہم خبردار بھی چین نے کہا ہے کہ وہ تائیوان چین کا حصہ ہے، اس قسم کی کوئی بھی بات کی گئی امریکہ کی جانب سے تو اس کو پھر وہ جواب دیا جائے گا۔ تو یہ چین میں چینی صدر سے ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ ہیں اور انہوں نے مختلف ملاقاتیں کی ہیں۔ اب تک کی یہ صورتحال تھی، آنے والے پروگرام میں تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔